انسان کو کوشش کرتے رہنا چاہیے. اس بارے میں آپ نے ہر اعتبار سے ہمیں گائیڈ فرمایا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان بس ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جائے اور آسمان کی طرف منہ کر کے بیٹھ جائے کہ بس خود بخود ہوگا سب کچھ، اللہ ہی کرے گا سب. اقبال نے بھی کہا نا کہ بنا کے تقدیر کا بہانہ عمل سے غافل ہوا مسلمان. اگر آپ کہتے ہو کہ کوشش نہیں کرنی چاہیے کیونکہ تقدیر لکھی ہوئی ہے، تو جب آپ کوشش نہیں کرو گے تو یہ بھی تو تقدیر ہے. یہ سیلف ریفرنس ہو رہا ہے. اس کو کہتے ہیں سیلف ریفرنس، یعنی یہ دلیل پلٹ رہی ہے. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے یہی بات فرمائی جب وہ شام کا سفر تھا، پر حضرت ابو عبیدہ بن جرہ رضی اللہ عنہ نے کہا، وہاں کے امیر، افرارا من القدر، کیا تقدیر سے بھاگ رہے ہیں؟ اب جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ جواب دیا وہ سیلف ریفرنشیل ایک آنسر ہے. انہوں نے کہا ہاں، میں تقدیر سے تقدیر ہی کی طرف بھاگ رہا ہوں. تو میرا یہاں اگر جانا تقدیر ہے تو یہاں سے واپس ہو جانا بھی تقدیر ہے. کچھ کریں تو بھی تقدیر ہے، نہ کریں تو بھی تقدیر ہے. تو یہ ہے کیا چیز؟ تقدیر بیسیکلی اللہ کا علم ہے، وہ علم جو محیط ہے، ایک ایک ذرہ، ایک ایک قطرہ اس کے دائرے میں داخل، اور پھر قطعی ہے، یعنی وہ غلط نہیں ہو سکتا اور نہ ہی تبدیل ہو سکتا ہے. قطعی ہے، حتمی ہے، یقینی ہے. یہ ہے تقدیر. میں تقدیر کو نہیں مانتا، میں تقدیر سے لڑ جاؤں گا، میں تقدیر کو شکست دے دوں گا، یہ بھی تقدیر ہے، لیکن بس اسی حد تک، اس سے زیادہ نہیں. ایسا نہ ہو کہ انفینٹ ریگریشن ہو جائے تو پھر آپ کہیں رکیں گے نہیں، وہ پھر تباہی ہے. تو یہ ہے. خیر یہ بڑی باریک بات ہے، اس کو آپ اور غور کیجئے گا اس قسم کی مثالوں میں، اور سیلف ریفرنس کو سمجھیے گا کس طرح کوئی چیز پلٹ کر واپس آ جاتی ہے. بقضا پنجہ زدن نبوت جہاد، زان کے این را ہم قضا برما نہاد. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ جہاد کرنا، کوشش کرنا، یہ کوئی تقدیر کے ساتھ پنجہ آزمائی نہیں ہوتی. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ قضا کے ساتھ مقابلہ کر، کیونکہ یہ دلائل چل رہے ہیں کوشش کے حق میں، صحیح اور کاوش کے حق میں، ایفرٹ کرنے کے حوالے سے. انسان کو کوشش کرتے رہنا چاہیے. اس بارے میں آپ نے ہر اعتبار سے ہمیں گائیڈ فرمایا. یعنی کہ دیکھو قدرت کے اشارے، اپنے اندر جسم میں جو بناوٹ اللہ نے رکھی ہے، ہاتھ پیر دیے ہیں، اس کی جو ساخت بنائی ہے، تو یہ سب کسی مقصد کے تحت. پھر باہر کی دنیا کو ہمارے لیے کتنا سازگار بنایا اور کتنا ہموار کیا. تو ہر چیز جو ہے وہ ہمیں جیسے ایک کوشش کی طرف بلا رہی ہے کہ اب اس چیز سے آپ کیا کام لے سکتے ہیں. تو یہ سب باتیں ہوئیں اور کہا کہ دیکھو قدرت ہم سے بات کر رہی ہے، اور ایک کمیونیکیشن کا سلسلہ قائم ہے دنیا میں. یہ دنیا بیسیکلی کمیونیکیٹو ہے، یعنی یہ اپنی ساخت میں بھی بات کر رہی ہے، اپنے کنسٹرکشن میں ہم سے مخاطب ہے، اپنی بناوٹ میں ہم سے مخاطب ہے. تو یہ سب جد و جہد کا تقاضا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان بس ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جائے اور آسمان کی طرف منہ کر کے بیٹھ جائے کہ بس خود بخود ہوگا سب کچھ، اللہ ہی کرے گا سب. اگر ایسا ہوتا تو دنیا کے اندر اس طرح کی ساخت نہ ہوتی، دنیا کی کنسٹرکشن ایسی نہ ہوتی، انسان کی بناوٹ ایسی نہ ہوتی، پھر کچھ اور ہوتی. سب کچھ آٹومیٹک ہوتا، اور انسان کو یہ سب کچھ جو دیا، یہ جو الگ الگ فرق کر کے چیزیں بنائی، تو اس کی ضرورت نہیں تھی، بس سب سیدھا سادہ ہوتا، سپاٹ. لیکن فرما رہے ہیں ایسا نہیں ہے. اب اس کے باوجود کوئی یہ سمجھے کہ تقدیر
بس وہی کر رہی ہے سب کچھ، اور اسی کی وجہ سے ہوگا جو کچھ ہوگا، اور تقدیر کے ہوتے ہوئے تدبیر باطل ہے۔ اگر ہم کوئی تدبیر کریں گے، کوشش کریں گے، تو یہ تقدیر کی نفی ہے۔ تو اب اس کا رد کر رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ نہیں، ایسا نہیں۔ با قضا پنجہ زدن نوت جہاد، کہ یہ جہاد کرنا، کوشش کرنا، جہاد کے معنی کوئی بھی کوشش، تو یہ بقضا پنجہ زدن نبود، یعنی قضا کے ساتھ پنجہ آزمائی نہیں ہے، قضا کے ساتھ، تقدیر کے ساتھ یہ لڑائی نہیں ہے۔ تو تقدیر اپنی جگہ ہے اور وہ ایک حقیقت ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن اس کے اندر کوئی ایسا، یعنی اس کو اس طرح ماننا کہ ہم سمجھیں کہ اب ہمیں کچھ نہیں کرنا، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ یہ فیٹلزم ہو جائے گا اگر آپ تقدیر کو اس طرح لیں گے، پہلے بھی ہم نے بتایا تھا، یہ فیٹلزم ہو جائے گا، اور یہ بہت زیادہ ڈٹرمنزم کی طرف چلے جائیں گے اب، یعنی جبریت کی طرف، اور فیٹلزم یعنی تقدیر پرستی میں چلے جائیں گے آپ۔ اقبال نے بھی کہا نا کہ بنا کے تقدیر کا بہانہ، عمل سے غافل ہوا مسلمان، تو پھر انسان کچھ بھی نہیں کر سکے گا۔ تو اب کوشش کرنا وہ انسان کے اختیار میں ہے، وہ کرے۔ اچھا، اب آگے ایک بڑی زبردست بات فرما رہے ہیں اگلے مصرے میں، فرماتے ہیں زان کے ایندہ ہم قضا برما نہاد۔ بھئی بات یہ ہے کہ اگر آپ کہتے ہو کہ کوشش نہیں کرنی چاہیے کیونکہ تقدیر لکھی ہوئی ہے، تو جب آپ کوشش نہیں کرو گے تو یہ بھی تو تقدیر ہے، سمجھے نا، یہ بھی تقدیر ہے۔ تو آپ جس تقدیر سے کے آگے مجبور اپنے آپ کو پا کر یہ سمجھ رہے ہو کہ اب کوشش بیکار ہو گئی تو ہم کوشش نہ کریں، تو کوشش کرنا اپنے اس لیے چھوڑا کہ تقدیر کی وجہ سے مجبور ہوئے۔ تو جب آپ کوشش کرنا چھوڑو گے تو یہ بھی تو تقدیر کی مجبوری ہوگی، پھر اس سے کہاں جاؤ گے اب؟ یعنی کوشش سے تو آپ چلے گئے ترک کوشش کی طرف، کیوں؟ تقدیر لکھی ہوئی ہے، تب ترک کوشش بھی تقدیر ہے، تو اب کیا کرو گے؟ تو مطلب یہ کہ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ سیلف ریفرنس ہو رہا ہے، اس کو کہتے ہیں سیلف ریفرنس، یعنی یہ دلیل پلٹ رہی ہے۔ ہاں، یہ دلیل پلٹتی ہے نا، جو بعض دلیلیں ایسی ہوتی ہیں پلٹ کے خود اپنے اوپر منطبق ہو جاتی، سیلف ریفرنشل یہ انسائٹ اس سے بنتی ہے، یعنی کہ ایسی کوئی دلیل، ایسی بات کہ جو آدمی پہ خود منطبق ہو جائے۔ تو زان کے این را ہم قضا برما نہاد، اس وجہ سے کہ یہ بھی تو قضا ہی نے ہمارے اوپر رکھا ہے، یعنی آپ چھوڑ کے جا رہے ہو تو یہ بھی قضا ہے، جب کچھ کرنے جا رہے ہو تو یہ بھی قضا ہے، جب کسی خیال میں جا کر اس کو نہیں کرنے جا رہے ہو تو یہ بھی قضا ہے۔ تو یہ سیلف ریفرنس ہے، سیلف ریفرنشیل انسائٹ۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے یہی بات فرمائی تھی جب وہ شام کا سفر تھا، تو جس علاقے میں طاعون کی وبا پھوٹ گئی تھی، تو پھر آپ ابھی اس میں داخل نہیں ہوئے تھے، اور بہت سے لوگوں کو طاعون ہو گیا تھا وہاں، اور بہت سی شہادتیں واقع ہوئی تھی۔ تو ابھی آپ اس علاقے میں داخل نہیں ہوئے تھے کہ راستے میں ہی کچھ لوگ ملے اور کہنے لگے حضور وہاں تو طاعون ہے۔ تو کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ چلیے، تو کیا فرق پڑتا ہے، آپ آئے ہیں تو آپ اندر تک جائیے۔ کچھ لوگوں نے کہا نہیں، آپ کو نہیں جانا چاہیے کیونکہ ایک طاعون زدہ علاقہ ہے۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے غور فرمایا، اور پھر آپ نے
یہ فیصلہ کیا کہ ہم یہیں سے صبح واپس چلے جائیں گے اور ہم اس علاقے میں داخل نہیں ہوں. آپ نے لشکروں کو حکم دیا کہ صبح واپسی کی تیاری کریں. اس پر حضرت ابو عبیدہ بن جرہ رضی اللہ عنہ نے کہا، وہاں کے امیر تھے، اب فرارا من القدر، اب فرارا من القدر، کیا تقدیر سے بھاگ رہے ہیں؟ اب جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ جواب دیا وہ سیلف ریفرنشیل ایک آنسر ہے. انہوں نے کہا ہاں نام نفرم من القدر الی القدر، میں تقدیر سے تقدیر ہی کی طرف بھاگ رہا ہوں. یہ ٹھیک ہے کہ تقدیر جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں ایک تقدیر کہ یہاں آ چکی ہے اور میں جہاں جا رہا ہوں وہاں بھی تقدیر جا چکی ہے. اگر تقدیر یہاں آ چکی ہے تو وہاں بھی جا چکی ہے. تو میرا یہاں اگر جانا تقدیر ہے تو یہاں سے واپس ہو جانا بھی تقدیر ہے. تو یہ تقدیر ہے. آپ اس تقدیر کی بنیاد پہ کچھ چھوڑ نہیں سکتے ورنہ وہ سیلف ریفرنس ہوگا. تو اب تقدیر جو ہے جب آپ کو گھیرے ہوئے ہے، اچھا تقدیر کے گھیرنے کا مطلب کیا ہے؟ تقدیر کے گھیرنے کا مطلب بظاہر تو جبر ہو جانا چاہیے، مطلب اب چلیے ہم کچھ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے تو دونوں صورتوں میں تقدیر ہو گئی نا. تو یہ تو جبر مطلق ہو گیا، یہ تو مطلب بالکل جبر ہو گیا، جبر محض ہو گیا، ایبسلیوٹ جبر. تو لیکن ایسا نہیں، ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ تقدیر جو ہمیں گھیرے ہوئے ہے کہ کچھ کریں تو بھی تقدیر ہے، نہ کریں تو بھی تقدیر ہے. تو یہ ہے کیا چیز اور اس کی نوعیت کیا ہے کہ ہمارا اختیار باقی ہے؟ تو وہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے اور ہمیشہ ذہن میں رکھیں. اگر یہ ذہن میں ہوگی بات تو پھر اس کے متعلق جتنے بھی سوالات ہوں گے خود ہی حل ہو جائیں گے. تقدیر بیسیکلی اللہ کا علم ہے، وہ علم جو محیط ہے، ٹھیک ہے نا، سب کو گھیرے ہوئے، ایک ایک ذرہ ایک ایک قطرہ اس کے دائرے میں داخل ہے اور پھر قطعی ہے، یعنی وہ غلط نہیں ہو سکتا اور نہ ہی تبدیل ہو سکتا ہے. قطعی ہے، حتمی ہے، یقینی ہے. تو یہ ہے تقدیر. اللہ کا علم، علم مطلق، علم قدیم، علم ذاتی اور علم محیط. تو اب جب سب کچھ اس کے علم میں ہے تو یہی تقدیر ہے. لہذا آپ جو کچھ بھی کریں گے وہ تقدیر ہے، جو کریں گے وہ بھی تقدیر ہے، جو نہیں کریں گے وہ بھی تقدیر ہے، جو سوچیں گے وہ بھی تقدیر ہے. مثال کے طور پہ آپ سوچ رہے ہیں یار میں تقدیر کو فیل کر دوں، میں تقدیر کو نہیں مانتا، میں تقدیر سے لڑ جاؤں گا، میں تقدیر کو شکست دے دوں گا، یہ بھی تقدیر ہے. یہ ہو گیا نا سیلف ریفرنس، پلٹ گئی وہ بات. آپ کہہ رہے ہیں میں تقدیر کو ڈیفیٹ کر دوں گا، شکست دے دوں گا، یہ جملہ خود تقدیر ہے. اب دیں شکست آپ، اب بھاگیں تقدیر سے. تو چونکہ وہ علم الہی ہے لہذا اس سے آپ نکل ہی نہیں سکتے. تو یہ تصور تقدیر کا یہ انسان کو، اگر انسان غور کرے نا تو ایسی ایسی تبدیلیوں سے گزار سکتا ہے. یعنی جب ہم اس سائیکل میں جاتے ہیں نا کہ یہ جب تقدیر اس کی سے جب بھی بھاگتے ہیں تو تقدیر ملتی ہے، تو یہ ہمیں ری تھنکنگ کی طرف لے جاتی ہے بات. یعنی اپنی سوچ کے بارے میں پھر سوچنا، اپنی سوچ پر پھر سوچنا. آپ جو سوچتے ہیں تو اس سوچنے پہ سوچیں. یہ تقدیر کا تصور آپ کو اگر آپ غور کریں تو یہاں تک لا سکتا ہے. عام طور پہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ سوچنا میری جیسے بس آخری منزل ہے،
یہ بارڈر ہے، اس سے پیچھے کچھ بھی نہیں ہے، یا کہیے میری ابتدا یہاں سے ہو رہی ہے، اس سے پیچھے کوئی چیز نہیں، بس میں نے سوچا ہے، جو سوچا ہے تو بس وہی کچھ ہوگا، اور اسی میں ہی میرے لیے سب کچھ ہے۔ ایک آدمی یہ سوچ لیتا ہے کہ میں مطلب کامیاب ہوں، میں صحیح ہوں، سیلف جسٹیفیکیشن کر لیتا ہے، وہ اپنے آپ کو سیلف جسٹیفائڈ کر لیتا ہے، میں بالکل صحیح۔ ٹھیک ہے جی، لیکن اس بات پر بھی سوچنے کی ضرورت ہے کہ آپ ایسا کیوں سوچ رہے ہیں۔ اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ میں ایسا کیوں سوچ رہا ہوں، تو پھر آپ کی سوچ کا احتساب شروع ہو جائے گا۔ اگر آپ نہیں سوچتے تو پھر یہ سوچ آپ کی حتمی ہو جائے گی، اور پھر آپ اس کے اندر اس رو میں چلنا شروع ہو جائیں گے، اور یقیناً پھر آگے جا کے آپ کہیں ٹھوکر کھائیں گے۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے۔ تو اس لیے انسان اپنی ہر سوچ کے بارے میں بھی سوچ سکتا ہے، لیکن بس اسی حد تک، اس سے زیادہ نہیں۔ یعنی یہ ایسا نہ ہو کہ انفینٹ ریگریشن ہو جائے، یعنی لامحدود سلسلہ چلنا شروع ہو جائے، تو پھر آپ کہیں رکیں گے نہیں، وہ پھر تباہی ہے۔ بس اس حد تک کہ ایک چیک ضرور لگائیں۔ جیسے آپ کہتے ہیں کہ مجھے ہر چیز پہ شک ہے، ایک شخص کہتا ہے میں ہر چیز کو شک کی نگاہ سے دیکھتا ہوں، جو بھی ہو، مخلوق ہو، خالق ہو، بندہ ہو، خدا ہو، کوئی حقیقت ہو، کوئی ریالٹی، میں ہر چیز کو شک کی نہیں ہے۔ جیسے کہ مغرب کا تصور ہے نا اسکیپٹیسزم کا، تو اس میں یہی ہے کہ ہر چیز پہ شک کریں آپ۔ تو آپ اگر یہ کہتے ہیں کہ میں ہر چیز پہ شک کرتا ہوں، تو یہاں بھی اب آپ کو ایک بات کا جواب دینا چاہیے کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ میں ہر چیز پہ شک کرتا ہوں، تو کیا آپ یہ جملہ اور یہ اسٹینڈ جو آپ لے رہے ہیں اس پہ بھی شک کرتے ہیں؟ کیا اس میں بھی شک کرتے ہیں کہ آپ جو کہہ رہے ہیں تو یہ صحیح کہہ رہے ہیں، اور واقعی آپ ہر چیز میں شک کرتے ہیں؟ اگر آپ اپنے اس جملے میں، اپنے اس بیانیے میں شک نہیں کرتے تو پھر آپ کی بات غلط ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو ایگزمپٹ کر لیا، آپ غلط ہو گئے۔ دیکھا آپ نے، انسان اپنی سوچ کے پیچھے جا کے اپنے آپ کو پکڑ رہا ہے۔ اپنی سوچ کے پیچھے جائیے، وہاں سے اپنے آپ اپنا احتساب کیجیے۔ تو یہ جو مسئلہ ہے ہمیں اس طرح ایک ریورس سوچنے کی طرف لے جاتا ہے، اور ہمیں سیلف ریفرنس کے حوالے سے آگاہی دے رہا ہے۔ تو تقدیر میں بھی انسان جیسے ریورس ہو جاتا ہے کہ جب بھی بات کرتا ہے تقدیر سے بچنے کی تو وہ خود تقدیر بن جاتی ہے۔ تو یہ ریورس ہو جاتا ہے معاملہ، پلٹ کے واپس آ جاتا ہے۔ تو اس طرح چیزیں جو ہیں کبھی جیسے لاجیکلی کنٹراڈکٹیڈ ہو جاتی ہیں ہمارے بیانیوں میں، ہمارے معاملات میں۔ تو اگر ہم غور کریں تو اس میں پھر ہماری اصلاح ہوتی ہے، اور ہمارے اندر ایک استحکام آتا ہے۔ ہم جیسے بہت سی ایروگینس سے بچ جاتے ہیں، ہم ضد سے بچ جاتے ہیں۔ ایک انسان ہے وہ جیسے سمجھتا ہے کہ بس مجھے غصہ آنا چاہیے، میں غصے میں رہتا ہوں، اس نے اپنے بارے میں یہ پرسیپشن بنا لیا میں غصے میں رہتا ہوں۔ تو سوال یہ وہ ایسا کیوں سوچتا ہے کہ میں غصے میں رہتا ہوں یا مجھے غصہ آنا چاہیے؟ اس سوچنے کے بارے میں، ایسا تصور کرنے کے بارے میں بھی آدمی سوال اٹھائے کہ ایسا کیوں؟ تو یہ خیر یہ بڑی باریک بات ہے، اس کو آپ اور غور کیجئے گا اس قسم کی مثالوں میں، اور سیلف ریفرنس کو سمجھیے گا کس طرح کوئی چیز پلٹ کر واپس آ جاتی ہے، اور کبھی ہماری جو دلیل ہے وہ خود رد ہو جاتی ہے، یعنی ہماری بات خود اندر سے رد ہو جاتی ہے۔ تو ایسی بہت سی غلط باتیں ہم ان کو پلٹا کر رد کر سکتے ہیں، اور ان کے اندر سے ان کا کنٹراڈکشن نکال سکتے ہیں۔ جیسے اسی بات کا کنٹراڈکشن آ گیا
کہ میں تقدیر سے بھاگ رہا ہوں اس لیے میں کچھ نہیں کرنا چاہتا، میں تقدیر کو نہیں مانتا، میں تقدیر کو نہیں مانتا تو اس لیے میں ایسا کر رہا ہوں یا ایسا نہیں کر رہا، کوئی بھی صورت ہے جو کرنے کی یا نہ کرنے کی، تو اب یہ خود تقدیر ہے، تو اب آدمی خود ہی تقدیر کا قائل ہو جائے گا کہ یہ خود تقدیر ہے. تو وہ بات کہ میں تقدیر کو نہیں مانتا وہ خود آپ ہی رد ہو گئی، سیلف کنٹرڈکشن میں آ گئی وہ. ٹھیک ہے نا؟ تو یہی فرما رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ زان کے ان را ہم قضا برما نہاد، اس وجہ سے کہ یہ بات خود تقدیر نہیں ہمارے اوپر رکھی ہے.